ایران میں ایک ماہ میں 100 پھانسیاں۔ ایران میں گزشتہ ایک ماہ یعنی ماہ جولائی کے دوران 100 افراد کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ ایران میں پھانسی کے بڑھتے ہوئے سلسلے کے متعلق عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ایک عرصے سے خبردار کرتی آ رہی ہیں کہ ایران اپنے مخالفین کے لیے پھانسی کا ہتھیار استعمال کرتا ہے اور بہت سے بے گناہ لوگوں کو بلا وجہ تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے۔ ایران میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری حکام نے صرف گزشتہ ایک ماہ یعنی جولائی 2017 کے دوران ملک میں 100 سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایرانی حکام اموات کی اصل تعداد چھپا رہی ہے اور اس نے صرف 8 افراد کی موت کا اعلان کیا۔ رپورٹ میں اس امر کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایرانی عدلیہ نے رمضان کے ایک ماہ کے لیے سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا تھا، تاہم عید الفطر کے بعد پھانسیوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا اور دیکھا دیکھی ایران نے پھانسیوں کا گزشتہ ریکارڈ توڑ دیا۔ ایک ماہ میں 100 افراد کی پھانسی اگر روزانہ کی بنیاد پر دیکھی جائے تو ایک مہینے کے اندر ایک دن میں اوسطاً 3 افراد کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ اس سے قبل ایران میں ہونے والی پھانسیوں میں پہلے سے زیادہ شدت دیکھی گئی تھی، جس کے مطابق ایران میں ہر 4 یا 6 گھنٹے بعد ایک فرد کو پھانسی پر چڑھایا جاتا تھا، مگر جولائی میں ایرانی حکام نے سیاسی مخالفت کی بنا پر بیشتر افراد کو پھانسیاں دیں۔ ان پھانسیوں کے خلاف ہمیشہ سے انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز اٹھاتی رہی ہیں اور ایران میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم کئی بار عدلیہ حکام سے مطالبہ کر چکی ہے کہ پھانسی دیے جانے کی تمام کارروائیوں کو روک کر ایرانی تعزیرات کے قانون سے موت کی سزا کو ختم کر دیا جائے۔ ایرانی حکام کا ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ وہ منشیات کے مرض میں مبتلا لوگوں کو پھانسیاں دیتی ہے تاکہ منشیات کی روک تھام کی جا سکے، لیکن اس موقف میں ایرانی حکام بہت بھیانک فراڈ اور جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ منشیات کے عادی افراد کو پھانسی دینے سے منشیات کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ منشیات پر پابندی، اسے بنانے اور بیچنے والوں کو سزائیں دے کر ان کی تیاری کے مراکز کو تباہ کرنے سے منشیات پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ پہلے سے منشیات کے عادی افراد کو علاج معالجے کے بعد کارآمد شہری بنایا جا سکتا ہے۔ مگر ایران اس معاملے میں انتہائی شاطر ہے۔ ایک جانب تو سرکاری سرپرستی میں منشیات کا کاروبار پھل پھول رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران دنیا میں سب سے زیادہ منشیات استعمال کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے، جبکہ ایران کی نوجوان نسل کی اکثریت نشے کی لت میں مبتلا ہے اور یہ تعداد مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اب جن لوگوں کو منشیات کے عادی افراد کا نام دے کر پھانسیاں دی جا رہی ہیں، در حقیقت ان میں بیشتر وہ لوگ ہیں جو ایرانی ملائی نظام سے اختلافی نظریہ رکھتے ہیں۔ ایرانی ملاؤں نے آج تک جن ہزاروں لوگوں کو پھانسیاں دے کر موت کے گھاٹ اتارا، ان میں 90% ایران کے اہل سنت مسلمان ہیں، جن پر طرح طرح کے جھوٹے اور من گھڑت الزامات عائد کرنے کے بعد پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ ایران میں انہیں غدار اور دشمن باور کیا جاتا ہے، جبکہ عالمی سطح پر دباؤ سے بچنے کے لیے پھانسی پانے والوں کو نشے کا عادی قرار دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ایران واقعی منشیات کے عادی افراد کو سزائے موت دیتا ہوتا تو آج ایران کی پارلیمنٹ میں بیٹھے سینکڑوں ممبران پھانسی پا چکے ہوتے اور 80% نوجوان نسل تختہ دار پر چڑھ چکی ہوتی۔ مگر ایرانی ملائی حکومت دراصل منشیات کے منافع بخش اور گھناونے کاروبار سے خوب پیسہ کما رہی ہے اور منشیات کے بڑھتے استعمال کا فائدہ اٹھا کر اپنے مخالفین کو منشیات کا عادی قرار دے کر چن چن کر پھانسی چڑھاتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک تیر سے 2 شکار کا کارڈ کھیلنے میں ایرانی ملائیت ماہر ہے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔